میں جب کویت میں تھا تو اس وقت میری بہن کی شادی تھی، تو جب میں وہاں مجھے فون آیا تو یہ بولا کہ شادی اٹینڈ ہو گئی ہے، پورا انتظام ہو گیا ہے، بس کھانے کا اور جہیز کا تم نے کرنا ہے۔ تو جو حالات اس ٹائم میرے جہاں کویت میں ہوتا تھا تو حالات بھی اچھے نہیں تھے، پھر بھی میں کہیں سے قرضہ پکڑا، کچھ کیا، سارا کچھ کیا، تو کہیں سے کچھ پکڑو، کہیں سے تھوڑا سا لے لو، کہیں سے زیادہ پکڑو، کم از کم میں نے 20-25 لوگوں سے قرضہ لیا۔ الحمدللہ بہن کی شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد تقریباً 2 سال میں نے اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے جتنا بھی دیا الحمدللہ، لیکن میں روزانہ ایک ٹائم دوپہر کو روٹی کھائی، وہی روٹی میں نے اگلے دن شام دوپہر کو کھائی، شام کو پانی پی لیا، صبح ایسے ہی گزارا کر لیا، کیونکہ یہ تکلیف میں نے کاٹی ہے۔ سامان پورا دینا ہے، شادی میں 50 لوگ کا بولا تو 100 لوگ آتے ہیں، وہ بس اللہ کا بندو، ہم نے کہاں سے وہ 100 کا 50 کا انتظام کیا ہوا ہے تو 100 کا کہاں سے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز معاشرے والوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ پچھلے تقریباً 15 سال سے تحریک سنت نکاح کے نام سے جہیز کی لعنت اور براتوں کے کھانوں کے ناجائز بوجھ کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اس مشن کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، غریب بیٹی والوں کے سر سے جہیز کا بوجھ اتارنے کے لیے اللہ نے چنا مجھے اس اپنی مخلوق میں سے۔ اس پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں بیٹیاں بوڑھی ہو چکی ہیں جہیز کے بوجھ کی وجہ سے، ان کے بھائی ڈاکو بن گئے، چور بن گئے، کئی باپ کے گردے بک گئے۔ ایک اور مسئلہ بڑا اہم جہیز کی وجہ سے جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اتنا بڑا المیہ کہ شاید اس سے بہت تھوڑے لوگ اس سے آشنا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک ہمارے بھائی دوست الحمدللہ، یہ آؤٹ آف کنٹری میں ہوتے ہیں، پردیس میں ہوتے ہیں، یہ چھٹی یہاں آئے ہیں، پاکستان میں آئے ہیں یہاں، اور یہ پاکستانی باشندے ہیں ماشاءاللہ۔ اپنے بھائی کی شادی کے لیے ہمارے آفس میں آئے ہیں، تو یہ بات کر رہے تھے، مطلب اپنی بہنوں کی شادی کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، تو میرا دل لرز گیا، یقین کریں میرا دل کانپ گیا۔ جو انہوں نے واقعات اپنے سنائے، آپ بیتی سنائی انہوں نے مجھے، تو میں نے چاہا کہ اس اپنے بھائی دوست کی آپ بیتی جو ان کی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ اللہ کرے کہ ان کی باتیں ہمارے خون میں شامل ہو جائیں، جس طرح ہمارے خون کے اندر جہیز کی لالچ بسی ہوئی ہے نا جی، ایسے اللہ کرے کہ ہمارے خون میں غیرت مندی آ جائے ان کی باتیں سن کر۔ کاش کہ ہم جہیز کی لعنت کا خاتمہ کر دیں اللہ کی مخلوق کے لیے، اور باقی بہنوں کے بھائیوں کے لیے ہم ان کی باتیں سن کر آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں، اور انہیں ہم جہیز کی وجہ سے ستانے سے باز آ جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب کویت میں تھا تو اس وقت میری بہن کی شادی تھی، تو جب میں وہاں مجھے فون آیا تو یہ بولا کہ شادی اٹینڈ ہو گئی ہے، پورا انتظام ہو گیا ہے، بس کھانے کا اور جہیز کا تم نے کرنا ہے۔ تو جو حالات اس ٹائم میرے جہاں کویت میں ہوتا تھا تو حالات بھی اچھے نہیں تھے، پھر بھی میں کہیں سے قرضہ پکڑا، کچھ کیا، سارا کچھ کیا، تو کہیں سے کچھ پکڑو، کہیں سے تھوڑا سا لے لو، کہیں سے زیادہ پکڑو، کم از کم میں نے 20-25 لوگوں سے قرضہ لیا۔ الحمدللہ بہن کی شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد تقریباً 2 سال میں نے اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے جتنا بھی دیا الحمدللہ، لیکن میں روزانہ ایک ٹائم دوپہر کو روٹی کھائی، وہی روٹی میں نے اگلے دن شام دوپہر کو کھائی، شام کو پانی پی لیا، صبح ایسے ہی گزارا کر لیا، کیونکہ یہ تکلیف میں نے کاٹی ہے۔ سامان پورا دینا ہے، شادی میں 50 لوگ کا بولا تو 100 لوگ آتے ہیں، وہ بس اللہ کا بندو، ہم نے کہاں سے وہ 100 کا 50 کا انتظام کیا ہوا ہے تو 100 کا کہاں سے کرنا ہے۔ بولتے ہیں ہمارے رشتہ دار بہت، ہم کیا کر سکتے، لے کے آگے، پھر کہیں سے فوری طور پہ قرضہ پکڑو، دیگیں اور پکاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ شادی کے بعد ہمارے یہ رسمیں ہیں، وہ رسمیں ہیں، یہ بھی پوری کرو۔ اس کے بعد بچہ ہو گیا تو اس پہ اتنی رسمیں ہیں۔ انسان کی زندگی تو یہ مسئلے مسائل میں ہی گزر جاتی ہے۔ میری خدا را آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ لڑکی والوں کے ماں باپ پر رحم کیجیے،
बहन भाइयों पे रहम कीजिए। उनको देखें कि ये पैसे कहाँ से कमाते हैं। एक रेडी वाला है, चाहे कोई भी है, गरीब है, वो कैसे गुजारा करता है अपना, तो वो इतना जहेज कहाँ से देगा। ठीक है, मैं तो बयान नहीं कर सकता जो मेरे साथ हुआ है। आप ये कह रहे थे ना कि मैंने यानी तकरीबन बहनों के जहेज़ के लिए वहाँ मतलब प्रदेश में मैंने तकरीबन 7-8 लाख रुपए कर्जा उठाया आपने एक शादी के लिए उठाया। एक शादी के लिए, यानी नाज़रीन एक बहन की शादी के लिए तकरीबन 7 लाख रुपया इस भाई ने वहाँ, मतलब ये कोई वहाँ फैक्ट्री ऑनर नहीं था, कोई मिल मालिक नहीं था, वहाँ ये मजदूरी करता था, मतलब टेलर मास्टर था, और 7 लाख रुपया इसने अपने दोस्त अहबाब से कर्ज उठाया। और ये भाई फरमा रहे हैं कि उसके बाद जो है ना कि मैं मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाता था। ज़ालिमों सुन लो आप लोग, जहेजियो लालचियो आप सुन लो खुदारा इसकी बातें कि 24 घंटों में एक बार सिर्फ कहता मैं खाना खाता था, और बाकी जो कुछ कमाता था यही होता था कि काश कि मेरा कर्जा उतर जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मैंने यहाँ रहना है, मुझे कोई बातें ना करे, मुझे कोई तंग ना करे, सताए ना, यानी लोगों के सताने के डर से, हाँ जी, ताने सुनने के डर से अपना पेट कहता मैं काटता रहा, अपना पेट काट काट कर मैंने जहेज़ बनाया, और जहेज़ के लिए लिया हुआ कर्जा मैंने उतारा। यानी प्रदेश जब मैं गया 7-8 साल तक मैंने पहले अपनी 5 बहनों की शादियां की, तो एक बहन के लिए 7 लाख उठाया कर्जा, और 5 बहनें बताएं ज़रा मुझे, 7 को ज़रा दें 5 से कितने पैसे बनते, 35 लाख रुपया, यानी 7-8 लाख रुपया एक शादी पे लगता है ना, कम से कम जहेज़ का, बारात का, ये रस्म व रवाज मज़ीद मतलब जो वो मजबूर करते हैं करने के लिए, तो 5 बहनों के लिए तकरीबन 35-40 लाख रुपया कर्जा उठाता रहा और उतारता रहा, उठाता रहा कर्जा, और अपने पेट को काट काट कर कर्जा उतारता रहा, तन्हाइयों के अंदर रोता रहा। अभी भी आप देखें इसकी आंखों में आपको आंसू नजर आ रहे होंगे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने इस भाई को तैयार किया कि अपनी ये बातें अवाम तक भी आप पहुँचाएँ। हो सकता कि आपकी बातें किसी के दिल में उतर जाएँ और वो अमल करना शुरू कर दें लालच छोड़कर, और ऐसे उन्हें देखकर मज़ीद देखा देखिए चिराग से चिराग जलता हुआ, शायद कि ये आपकी बातें इस माशरे के अंदर उनके दिलों के अंदर रासख हो जाएं, शायद कि कुछ लोग गैरतमंद बनकर निकाह को आसान करने वाले बन जाएं, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बन जाएं। याद रखें, ऐसे एक नहीं लाखों ऐसे मजबूर भाई हैं कि जो अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन, माँ अपनी जन्नत, बाप दरवाज़ा जन्नत का, यानी माँ बाप से दूर हज़ारों लाखों मील दूर परदेश काट रहे हैं। किस वजह से? बेगैरत और लालची लोगों की डिमांड को पूरा करने सिर्फ जहेज़ की खातिर वो बाहर गए हैं और परदेश काट रहे हैं। इस जहेज़ ने औलाद को माँ बाप से दूर कर दिया। यहाँ किसी की माँ फौत हो गई तो वो अपनी माँ का जनाजा नहीं पढ़ सकता, आ ही नहीं सकता। बाप मर गया तो बाप का मुंह ही देख सकता। किस वजह से? कि प्रदेश में है, अचानक वो इन टाइम कैसे आए, मजदूर है ना, कहाँ से वो अपना स्पेशल वो एरोप्लेन जो है ना, जहाज़ अपना वो बुक करवाए। खुदारा ये मेरे बदे हाथों को देखो माशरे वालों, अल्लाह का वास्ता है, निकाह को समझो, ये इबादत है, तजारत नहीं है ये निकाह। अगर आप अभी भी नहीं समझोगे, याद रखो ज़रा, कुछ नहीं बचेगा, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। इन जैसे लाखों भाइयों के हाल पर रहम करें, अल्लाह का वास्ता है। परदेश भी काटे और भूखा भी रहे, यार ये कहाँ का इंसाफ है। उनके बच्चे यहाँ भूखे रहे, मतलब वो सालों साल वो बाहर तन्हाइयाँ काट कर, परदेश काट कर क्या कर रहे हैं, जहेज़ की लानत को बना रहे हैं। लालची लोगों के मुंह के अंदर उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें लालच छोड़कर गैरतमंद मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, और जहेज़ की लानत का खात्मा अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہمیں مرد بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شادیاں کریں اور سامان گھر کا اپنی بیوی سے نہیں بلکہ خود ہم تیار کریں، تاکہ ہمیں دیکھا دیکھی باقی بھی مردوں کی غیرت جاگے اور چراغ جلے اور بیٹی والوں کا بوجھ ختم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔